بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ. غلام دستگیر حاضر ہے آپ کی خدمت ایک دفعہ پھر پروگرام ایک ملاقات کے ساتھ. جی میں یہاں پر فیصل آباد کے مقامی ہوٹل میں موجود ہوں. یہاں پہ انڈیویجول لینڈ ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے تحت ایک جو ہے آرگنائزیشن, اس کے تحت یہ جو ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا ہے. میڈم میرے ساتھ موجود ہیں جو ٹرینر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. وہ پہلے ان سے ہم کا تعارف لیتے ہیں کمپلیٹ طور پر, پھر ان سے گپ شپ بھی چلے گی. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے. ناظرین کو پہلے بتائیے گا اپنا تعارف, پھر اس کے بعد میں آپ سے ایک دو کویشچن کرتا ہوں. جی, ہیرا وجاہت نام ہے میرا, اور میں ایک ادارہ ہے اسٹیمولس جو کہ مینجمنٹ کنسلٹنگ ادارہ ہے. ہم لوگ ٹریننگ کرواتے ہیں, بزنسز کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو انڈیویجول لینڈ نے ہمیں انگیج کیا ہے بطور ٹرینر اس ورک شاپ کے لیے, تاکہ جو نئے انٹرپرینورز ہیں یا کچھ لوگ جو آنا چاہتے ہیں تجارت میں یا کاروبار میں, ان کو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہم دے سکیں کہ کن کن چیزوں پر ان کو فوکس کرنا لازمی ہے بیفور دے کین لانچ اے بزنس. تو میڈم اس میں جو فوکس کرنے والی ابتدائی طور پر جیسے کوئی نیو بزنس مینز ہیں, ان کو کیا بتانا چاہیں گے, ان کو کیا فوکس کرنا چاہیے اپنے بزنس کے لیے؟ موسٹ امپورٹنٹ از کہ آپ کا بزنس کسٹمر کے وداؤٹ چلے گا نہیں. تو جو بہت سارے ایٹ لیسٹ ہمارے جو نئے انٹرپرینورز بھول جاتے ہیں اس چیز کو. ہمارے یہ ہوتا ہے فیل کہ ایک جگہ پہ ریسٹورینٹ کھل گیا تو سب ریسٹورینٹ لگا لو, لیکن اگر ایک ریسٹورینٹ ایک ہی چیز آفر کر رہا ہے اور باقی 7 بھی وہی چیز آفر کر رہے ہیں, تو آپ لوگ سب وہی 50 کسٹمرز کے لیے آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں. فائدہ کسی کا نہیں ہے, کسٹمر کنفیوز ہو رہا ہے. تو اور انسٹیڈ آف کوالٹی کے بجائے آپ لوگ ساری ایک ہی چیزیں ایک ہی ٹیسٹ کی حساب سے آپ دیتے ہیں. سو دا آئیڈیا از کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کا کسٹمر سیگمنٹ اسپیسیفکلی کون ہے, آپ کس جگہ پہ اپنے آپ کو دوسرے سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کوئی بہتر پروڈکٹ یا سروس آفر کر سکتے ہیں. تو دیٹ از دا فوکس. اگر کسٹمر کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ کی صحیح ہو گئی نا, تو آپ کی بزنس ڈیفینیٹلی ول بی ڈوئنگ ویری ویری ویل. اچھا میڈم, آپ نے دیکھا ہوگا آپ بھی مارکیٹس میں جاتی ہیں, تو آپ نے ابھی بات کی کہ آفر کرتے ہیں کہ چیز اگر ریسٹورینٹ تو وہ بزنس اتنا نہیں کامیاب ہوگا, لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ مارکیٹ ہوتی ہے, وہ سارے ایک ہی پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں, وہاں بھی تو بزنس چل رہا ہوتا ہے. اب وہ آپ کی قسمت ایسی ہے کہ وہ کلسٹر اکانومیز کے اندر نا کہ مارکیٹ بن گئی ہے, پھر مارکیٹ پرانی بنی ہوئی ہے. ہم نئے بزنسز کی بات کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس نہ وہ 10 سال ہیں, نہ ہمارے پاس وہ پرانے 20 سال پہلے, کیونکہ اس طرح سے آئی ایم فرام کراچی, تو وہاں پر بھی لوکیلٹیز ہیں کہ یہاں پر فوٹو کاپی پرنٹنگ کی مارکیٹ ہے, یہاں پر جو ہے وہ کپڑے کی مارکیٹ ہے. وہ سارے وہ تاجر ہیں یا وہ لوگ ہیں جو کہ سالوں سے وہاں بیٹھے ہیں, ان کے گرینڈ فادرز نے وہ شاپس لگائیں. ہم جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ نئے بزنس اونرز ہیں. ان میں سے کوئی بھی جا کر وہاں پر شاپ لگائے گا تو پہلی بات تو ان کو شاپ ملے گی ہی نہیں وہاں پہ, کیونکہ ایوری بڈی از فیملی اورینٹیڈ. ٹھیک ہے, اور اگر مل بھی جاتی ہے تو دے ول ناٹ ہیو دا سیم کائنڈ آف سکسیس. تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ سیم ٹریڈیشنل جو چیزیں چل رہی ہیں انہی چیزوں کو فالو کرنے کے بجائے کیا چیز تھوڑی سی ڈفرینٹ کر سکتے ہیں, کیا چیز تھوڑی سی بہتر کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کی ان کے پاس رسائی ہے, تو وہ جو شاپس ہیں یا وہ مارکیٹس ہیں وہاں پہ ٹیکنالوجی کی ایلیمنٹ نہیں ہے, بٹ آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں مزید اپنی بزنس کو بہتر کرنے کے لیے. تو یہ اپرچونیٹیز ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ ایکسپلور کریں, اور اس کو ایک مد نظر رکھتے ہوئے واٹ کین آر ینگ پیپل ڈو ٹو پروگریس دی اکانومی آف پاکستان. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ فیصل آباد پریس کلب کے نائب صدر موجود ہیں. آئیے, انہوں نے بھی یہ ورک شاپ اٹینڈ کی ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ورک شاپ میں انہوں نے, اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کیا سیکھا, انہوں نے کیسا اپنے تجربے میں کیسا اضافہ کیا. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. جی غلام دستگیر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی ورک شاپ جو ہیں یہ بڑی تعداد میں ہونی چاہیے اور ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. جیسا کہ انڈیویجول لینڈ جو ہے اس نے اس ورک شاپ کا اہتمام کیا ہے, مشہود صاحب اس کے ہوسٹ تھے, اور میڈم ہیرا وجاہت صاحبہ جو ہیں انہوں نے بہت ہی کمپریہنسو لیکچر کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ نیڈ آف دا ٹائم اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ پوری دنیا کے کرونا کے بعد کے حالات جو چل رہے ہیں, تو اس میں بزنس کرنا, ایڈیشنل انکم جو ہے وہ ہر بندے کی ضرورت بن چکی ہے. اور اب دیکھیں کہ مطلب پیٹرول جو ہے وہ پوری دنیا میں 200 300 400 روپے لیٹر تک جو ہے وہ چل رہا ہے پاکستان کے حساب سے. تو اگر ہماری انکم وہی ہے جو آج سے 4 سال پہلے ہم لے رہے تھے,
तो हमारा सर्वाइवल जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल लैंड जो है वो माइंड मेकिंग के लिए मसरूफ़ है कि अगर पाकिस्तानी कौम जो है वो बिज़नेस की तरफ आए, वो कारोबार की तरफ आए, वो तजारत की तरफ आए, तो उनके जो बुनियादी मसाइल हैं घरों के वो हल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों को भी पढ़ाना है, बिजली के अखराजात भी पूरे करने हैं, पेट्रोल के अखराजात भी निकालने हैं, कपड़े लीड़े जो भी उनके मामलात हैं वो सारी ख़रीद जब करनी है, तो आपका जो बजट है, आपकी जो सैलरी है जो आप 4 साल 3 साल पहले तक ले रहे थे वो उसके लिए नाकाफ़ी हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिविजुअल लैंड ने ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं कि लोगों की माइंड मेकिंग के लिए कि वो बिज़नेस, तजारत और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशी है और मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एमफिल फार्माकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। जी मैडम, आपने जो यहाँ पे आज वर्कशॉप अटेंड की है बिज़नेस कंसल्टिंग के हवाले से, तो क्या सीखा है आपने? असल में मैं अभी एमफिल के बाद अपना इंशाल्लाह बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही थी और मेरे जैसे स्टूडेंट जिसने कभी मैनेजमेंट बिज़नेस एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़े, तो मुझे यहाँ इनवाइट किया गया और मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें बिज़नेस आइडिया तो होता है लेकिन हमें उसके हिडन टर्म्स और हिडन चीज़ें नहीं पता होती जो एक्सपेंडिचर्स हमारे लग जाते हैं। तो इधर उन चीज़ों को, उन हिडन पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह समझाया गया कि अब हम इंशाल्लाह फ्यूचर में अपना अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें मैडम बता रही थी हमें कि उन्होंने एमफिल के बाद बिज़नेस करना चाहना है, तो अब ये बताइएगा मैडम यहाँ पे कि ये जो इन्होंने स्किल्स और जो इफ़ेक्ट्स यहाँ पे बताए हैं, तो जब आप बिज़नेस शुरू करेंगी तो इसमें से आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, और इंशाल्लाह मेरा पूरा इरादा है कि मैम बहुत ज़्यादा जो हैं उन्होंने अच्छा गाइड किया है, तो इंशाल्लाह जब हम अपना फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे तो मैम की भी गाइडलाइन लेते रहेंगे और मैम ने हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स और टिप्स फ्यूचर के लिए दे दी हैं कि जिसके वजह से हमें किसी और की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त मेरे साथ फैसलाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट हसन ज़िक्रुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद है। आइए उससे बात करते हैं। उन्होंने भी वर्कशॉप अटेंड की है कि वो एज ए जर्नलिस्ट कैसे देखते हैं इस वर्कशॉप को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो पीसी वर्ल्ड न्यूज़ जो है इसको मैं अप्रिशिएट करूँगा कि फ़ैसलाबाद की आवाज़ बन चुका है और फ़ैसलाबाद के तमाम इवेंट्स जो हैं उनको अच्छे अंदाज में कवर कर रहा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आज की वर्कशॉप का, तो इंडिविजुअल और FNF जो फाउंडेशन है इनकी मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स होती रहती हैं जिसमें जर्नलिस्ट हज़रात को काफ़ी सीखने का मौका मिलता है। तो आज की जो ये 2 रोज़ा वर्कशॉप थी, आज इसका आखिरी दिन है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंटरप्रेन्योरशिप पे स्मॉल बिज़नेस जो है उसको स्टार्ट करने से लेकर उसकी प्लानिंग, उसकी कॉस्ट और उसको लॉन्च करने तक का, एडवर्टाइजमेंट तक का, बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पहली दफ़ा सीखने को मिली हैं। तो ये यकीनन जो है वो क्योंकि जो सूरत हाल हैं इस वक्त जर्नलिज़म में, तो उसमें ये ज़रूरी हो गया है कि उस साथ कुछ ना कुछ अपना छोटा मोटा काम किया जाए। तो मेरे ख़्याल में इस हवाले से जर्नलिस्ट को इन्वॉल्व करना जो है इंडिविजुअल लैंड का ये बहुत अच्छा इक़दाम। मेरा नाम है मरियम और मैं मैस कॉम की स्टूडेंट हूँ जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। लास्ट सेमेस्टर है मेरा। तो हमें हमारे टीचर्स ने रिकमेंड किया था आपका ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए और हम यहाँ पर आए और हमने देखा, ये वर्कशॉप अटेंड की है। मुझे लगता है कि इस तरह की वर्कशॉप होनी चाहिए क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमें शायद ही यूनिवर्सिटीज़ में उतना सा प्रैक्टिकल काम नहीं करवाया जाता जितना हमने इन 2 दिनों में यहाँ पर सीख लिया है। और यहाँ पर किए जाने वाला काम बहुत ही ऑथेंटिक था। जिन पर्सन्स ने करवाया है, जिन्होंने हमें बताया है, उनके पास इस तरह की इन्फो थी कि हम उनसे जो भी क्वेश्चंस कर सकते हमने उनसे किए और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से उसकी जस्टिफिकेशन दी है। तो आई थिंक इस तरह की वर्कशॉप होनी चाहिए, एक लड़कियों के लिए तो ख़ास तौर पर होनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि आप मैथ्स की स्टूडेंट हैं तो इन फ्यूचर अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगी, तो आखिर वो जॉब की तरफ क्यों नहीं, बिज़नेस की तरफ क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मैस कॉम का आगे से फ्यूचर ये है कि ये ज़्यादातर रिपोर्टिंग कर लेंगे और यहाँ एंकरिज़म की तरफ चले जाएगा। लेकिन मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि हम बिज़नेस वाली साइड पर जाएं क्योंकि आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं बिज़नेस ही ज़्यादा चल रहा है, जॉब्स के ऊपर जर्नलिज्म में तो डाउनफॉल आ रहा है ना, यहाँ पे वो स्कोपिंग नहीं रहा। तो मास का जो है वो आइडियाज़ भी मैं समझता हूँ कि आने वाले स्टूडेंट्स को मास को सिलेक्ट करना ही नहीं चाहिए।
نہیں ایسا بالکل نہیں ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس وقت اگر ہمارے دنیا میں جو سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے تو وہ میڈیا کے تھرو ہی ہو رہا ہے, اور ہم میڈیا ہی پڑھ رہے ہیں. نہیں وہ تو ڈیجیٹل میڈیا پہ زیادہ چل رہا ہے, لیکن یہ کہ جاب جو ہے جیسے مختلف بڑے بڑے اداروں نے بھی بہت سارے جرنلسٹ کو کٹ آف کر دیا, ان کو نکال دیا, تو فیوچر کیا سمجھتے ہیں آپ کے میس کمیونیکیشن کا فیوچر ہے, اور اگر کر لیتے ہیں تو اس کے لیے بزنس کتنا ضروری ہے؟ بزنس بہت ضروری ہے اور میس کام بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے. اگر جرنلسٹ نہیں ہوں گے, کوئی ان کو کور کرنے والا میڈیا نہیں ہوگا, تو کل کو کیسے کوئی بھی اگر کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے سیاست میں, کون ان کو کور کرے گا, کون ان کے بارے میں بولے گا. اور یہ ڈاؤن فال تو آتا رہتا ہے, وہ آپ کا بزنس ہے, وہ کوئی بھی زندگی ہے, کوئی بھی کام ہے, اس میں ڈاؤن فال آتا رہتا ہے. آپ چڑھ بھی جاتے ہو, نیچے بھی آ جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میس کام کا فیوچر نہیں ہے. میس کام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف رپورٹنگ اور اینکرزم والی ہی سائٹ پر چلے جاؤ, اس میں اور بہت اپرچونیٹیز ہیں. جیسے ہم نے اسٹیٹس پڑھا ہے, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسٹیٹس کے تھرو ہم اپنا بزنس چلا سکتے ہیں. ہمیں اپنے ریسرچ پیپر کرنا آ گیا ہے, ہمیں انووا کے ذریعے بزنس کی کتنی زیادہ چیزیں سمجھ آ گئی. تو آئی تھنک سو کہ یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ میس کام کے بعد آپ کا فیوچر نہیں ہے. وقت ہمارے ساتھ جو ہیں فیصل آباد کی مایہ ناز شخصیت اور سینئر فوٹوگرافر جرنلسٹ ہیں سعید سومی صاحب, ان کو بھی کافی عرصہ صحافت میں ہو گیا ہے. آئیے اس سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ورک شاپ اٹینڈ کی ہے تو اس سے انہوں نے کیا سیکھا, اس کو جو ہے مستقبل میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے اپنی لائف میں. جی سومی صاحب بتائیے گا اس ورک شاپ کے بارے میں. جی بہت شکریہ آپ کا. میں نے یہ 2 دن میں صرف یہ سیکھا ہے کہ اگر کوئی بزنس کرنا ہے, اگر ان کے بنائے ہوئے اصولوں پہ پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اس میں نقصان نہیں ہوگا. یہ بیسک جو بزنس شروع کرنا ہے تو اس کی ٹیکنیک جو ہے وہ یہ ہے جو انہوں نے آج بتائی ہے. اگر اس طرح کوئی بھی آدمی اپنا بجٹ بنا کے مینج کر کے چلے تو وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں جائے گا. اور ایسی ورکشاپ میں کہتا ہوں کہ ان بچوں کے کالجز یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے, نہ کہ ان آدمیوں میں ہونی چاہیے جو آلریڈی پہلے ہی بزنس کر رہے ہیں. میرا نام مخدومہ رفیق ہے, میں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں میس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں, ایم اے 4 سیمسٹر کی. اچھا میں بتائیے گا کہ جیسا کہ یہ ورک شاپ آپ نے اٹینڈ کی ہے, میس کمیونیکیشن آپ کا سبجیکٹ ہے, تو بزنس کے حوالے سے کیا اہمیت اس کی؟ میس کمیونیکیشن میں اگر آپ جب جاتے ہیں تو اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جب آپ میس کمیونیکیشن میں جاتے ہیں تو میرے خیال سے آپ جا کے مزید اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کو کس طرح اسٹیبلش کر سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم میس کمیونیکیشن پڑھتے ہیں تو اس میں ہم ایڈ کا جب سبجیکٹ پڑھتے ہیں, تو جب ہم ایڈ کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں پریکٹیکل ورک کرایا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح ایڈ بنانی ہے اپنے بزنس کے لیے. تو یہ ایک آپ کے بزنس کے لیے پلس پوائنٹ ہے کہ آپ نے کس طرح ایڈ بنانی ہے, پھر اپنے بزنس کی کس طرح مارکیٹنگ کرنی ہے. پھر ہم کیمپین کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزنس کی کس طرح کیمپین کرنی ہے. تو اس میں بہت سی اس طرح کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو میڈیا پلس بزنس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جو جب آپ میڈیا پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے بزنس میں بھی آپ کے کام آتی ہیں. اس کے بعد یہاں جو 2 days کی ورک شاپ ہوئی ہے اس میں مطلب میڈیا, یہاں زیادہ میڈیا والے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں کیونکہ میڈیا سے بھی ریلیٹڈ ہے بزنس. تو ہمیں وہ چیزیں یہاں سکھائی گئی ہیں جو شاید مطلب اتنے شارٹ ٹائم پیریڈ میں ہمیں کہیں اور سے نہ مل سکتی ہیں, اور اتنی اچھی ایکٹیویٹیز ہمیں کرائی گئی ہیں کہ مینٹلی طور پہ ہم کتنے ایکٹیو ہیں اور ہم بزنس کے لیے کتنے تیار ہیں. میرا نام عمر ہے. اچھا عمیر صاحب آپ بتائیے گا کہ اس میں آپ نے کیا سیکھا ہے اس ورک شاپ سے؟ بیسیکلی ہمیں جو ان سے بیسکس ہیں بزنس پلاننگ کی, بزنس ڈیولپمنٹ کی, وہ اس ورک شاپ میں سکھائی گئی ہیں, جو میرے خیال سے جو ان سے اس یوتھ میں جو ان سے وہ بہت کم اس کی ہاؤ نو ہے, اس کی نالج بہت کم ہے. تو ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے انڈیویجول لینڈ کی طرف سے کہ یوتھ پہ جو ان سے فوکس کر کے اس طرح کی چیزیں انہیں سکھائی جا رہی ہیں, ان کو سکلز جو ان کی ایسی بتائی جا رہی ہیں جو کہ ہمارے فیوچر جنریشن جو ان کی ہے پاکستان کی, اس کے لیے بہت کام آئے گی. جی ناظرین, اس وقت میرے ساتھ فیصل آباد کے مایہ ناز اسٹوڈنٹ جو ہیں مسٹر فواد وہ موجود ہیں, انہوں نے بھی یہ ورک شاپ اٹینڈ کی ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے اور وہ فیوچر میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے. السلام علیکم فواد صاحب. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟
الحمدللہ. اچھا, آپ کی ورکشاپ سے ہم نے کیا سیکھا اور اس تک بالکل اس کو کیسے آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ اس ورکشاپ میں ہم نے یہ سیکھا کہ ایک اگر آپ بزنس کو شروع کر رہے ہیں تو آپ کو کون کون سی چیزوں کا وہ کیا کہتے ہیں ضرورت ہے اور آپ کو کون سی کنسیپٹس آپ کے کلیئر ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم نے یہاں سیکھا کہ ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کیسے بناتے ہیں, ایک اسٹارٹ اپ کی کاسٹ ایویلیویشن کیسے کرتے ہیں, اور آپ کا جو پروفٹ ہے اسے 5 سال میں اس کی پروجیکشن یعنی کہ اس کا ایسٹیمیٹ آپ کیسے لگاتے ہیں. تو یہ بزنس کو کسی بھی بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے چند ضروری نکات ہوتے ہیں جو ہم نے اس ورکشاپ سے سیکھے. جی ناظرین, جیسا کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے یہاں پہ جو ورکشاپ کو اٹینڈ کر رہے تھے ان سے بات ہوئی, انہوں نے ورکشاپ کے حوالے سے چیزیں بتائیں. اس وقت میرے ساتھ جو ہیں انڈیویجول لینڈ سے جو ان کے ٹرینر جو ہیں جو ان کے ساتھ کافی عرصہ سے کام کر رہے ہیں, مشہور صاحب, آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بزنس جو ہے بزنس کے حوالے سے ہی ورکشاپ کو کیوں چنا, کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا جن میں جرنلزم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم مشہور صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, جیسا کہ یہ ریجنل لینڈ کی طرف سے آپ ان کے کافی عرصہ سے کام کر رہے ہیں ایز اے ٹرینر, بہت ساری جگہوں پہ آپ ٹریننگ دیتے ہیں, تو فیصل آباد میں یہ جو ہے آپ نے ورکشاپ کا انعقاد کروایا بزنس کے حوالے سے, تو ماس کے اسٹوڈنٹ ہیں ساتھ میں. بزنس اور ماس کمیونیکیشن یہ ڈفرینٹ چیزیں ہو جاتی ہیں. ہاں البتہ بزنس اور میس کمیونیکیشن تو ڈفرینٹ ہے, لیکن ایز این انٹرپرینور وہ تھوڑا سا اس سے مماثلت رکھتا ہے, کیونکہ انٹرپرینور جو ہے وہ جدت پر مبنی ایک انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ, کریٹیو آئیڈیاز کے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹ میں آتا ہے. تو میرے خیال سے میس کام میں ہی بھی جو ہے وہ جدت کی تھوڑی سی ضرورت تھی, کیونکہ ہم اس کو ڈفرینٹ اسپیکٹس میں جا کے جو ہے وہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں. صرف انٹرپرینورشپ پہ بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ پہ بھی بات ہو رہی ہے. تو جب ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ کی ہم بات کر رہے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جب جانے کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس وقت جو ابھی جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے جہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ 4 سال کی ڈگری لینے کے بعد پھر مختلف چینلز کے ساتھ جو ہے وہ انٹرنشپ کرتے ہیں, تو وہ دوران اپنی ڈگری, دوران اسٹڈی اپنی جو ان کی چل رہی ہوتی ہے 2nd ایئر 3rd ایئر تک, تو بہتر ہے کہ وہ اپنا خود کا چینل اسٹیبلش کریں, ایک ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں, اپنا فیس بک کا پیج بنائیں, اپنا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بنائیں, اپنے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کے جو ہے اس کے تھرو بھی جو ہے یعنی ایون کہ وہ اپنی جو ہے وہ ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں, اپنی ایپ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ میس کام سے براہ راست جو ہے واسطہ. اچھا مشہور صاحب, اس جو انٹرنشپ یہاں پہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا, تو اس کے حوالے سے جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے, وہ فیوچر پلاننگ کے حساب سے ان کو پڑھا, یعنی کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایلیمنٹس نظر آئے ہمیں, تو کتنا آپ کامیاب ہوئے اس کو کروانے کے لیے, لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت آسانی سے اس میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں 70% کے قریب ایک جو ہے وہ یقیناً کامیابی ہے, کیونکہ زیادہ تر جو نوجوان طبقہ ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ فیملیئر ہوتا ہے اپنے ڈیجیٹل جو اکاؤنٹس ہیں ان چیزوں سے, یعنی ان کو استعمال کرنا وہ جانتا ہے. ہم اس میں صرف اور صرف بنیادی طور پر چند ایسی پیشہ ورانہ ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے, پروفیشنل اسکلس کو ان کو مزید جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے ہم ان سے چند جو ہے وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں, تو جس کو وہ بہتر طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ وہ آسانی سے اس کو اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ ٹویٹر ان کے لیے نیا نہیں ہے, فیس بک ان کے لیے نیا نہیں ہے, لیکن بس ہم نے ان کو بتایا کہ اس کو آپ ایک کاروبار کے طور پہ, ایک جدت پر مبنی کاروبار کے طور پر آپ جو ہے وہ ایز اے انٹرپرینور کی نگاہ سے آپ اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں.